کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اور مجرم کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے. جرم تھا ایک فراڈ الیکشن کنڈکٹ کروانا اور اس میں مجرم تھا چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ہواری جو کہ الیکشن کمیشن میں باقی 4 کمشنر صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کے خلاف اس ہفتے سے ایک پراپر موومنٹ لانچ کر رہے ہیں جس کے خد و خال کے بارے میں میں کل ایک بیانیہ جاری کر دوں گا. لیکن ہم ان ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ میں جس جرم کی نشاندہی کی گئی ہے اور جس مجرم اور اس کے حواریوں کی نشاندہی کی گئی ہے ان کو آپ احتساب کے دائرے میں لائیں, ان کو اپنی پوزیشن سے ڈسمس کریں اور ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنا چاہیے. ایک فراڈ الیکشن انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے. کسی بھی جمہوری کلچر میں یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے کہ آپ عوام کے مینڈیٹ کو فراڈ سے چوری کریں, جو اس ملک میں ہوا ہے. میرے دوست وقاص نے کوئی بات کی ہے شریفوں کے اوپر, میرا خیال ہے کہ انتہائی مہذب زبان استعمال کی ہے انہوں نے. کوئی انسان جو ہے وہ اس قسم کی سوچ نہیں سوچ سکتا کہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو ریاست کے انٹرسٹ کے اوپر مقدم جانے. آج شریف ہوں یا زرداری ہوں یا ان کے ہواری ہوں, یہ تمام ملک کو تباہی کے دہانے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے انہوں نے, جہاں صرف ایک پش کی ضرورت ہے, ویل گو ہرٹ لیک ڈاؤن, اس کے بعد کوئی ہمیں روک نہیں سکے گا. لیکن یہ اپنے جو انہوں نے پچھلے 30 سال میں ملک کے ساتھ کیا ہے اس کو زیادہ تندہی سے اب وہی چوری ڈاکہ زنی جو ہے یہ انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے. یہ انسانوں کے ذہن نہیں ہے جو ان کے دماغوں میں ہیں, یہ گٹر کے کیڑوں کے ذہن ہیں. کیونکہ انسان اس قسم کی چیزوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا اس طریقے سے جیسے کہ یہ شریف اور زرداری سوچ رہے ہیں کہ گٹر کے کیڑے ہیں اور ان کو مسلط کیا گیا ہے. جنہوں نے مسلط کیا ہے وہ بھی مجرم ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو ان کو نرچر کر رہے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. اور یہ قوم ان سب کا احتساب کرے گی. ابھی تو ہماری اسٹرگل یہ ہے کہ ہم نے اپنا مینڈیٹ چوری کیا ہوا واپس دینا ہے, وہ ہمیں ریٹرن کریں ہماری پٹیشنز کے ذریعے یا نئے الیکشنز کے ذریعے. ہم دونوں کے لیے تیار ہیں, یہی سر ہماری پوزیشن ہے سر, بالکل ہم تیار ہیں ان کے لیے. لیکن ہم ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے. اس پارٹی کو جس ظلم بربریت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کیا اس پورے خطے کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے. 2 سال سے کوئی گھر ہمارے لوگوں کا نہیں ہے جو کہ اجڑا نہ ہو, کوئی بزنس نہیں ہے جو اجڑا نہ ہو. ان کے بچوں کو پکڑ کے ابھی آپ چیئرمین صاحب نے بتایا ہے کہ ایک 16-17 سال کے بیٹے کو کڈنیپ کیا گیا ہے, اس کے اوپر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اس کی چیخوں کی آواز اس کی ماں کو سنائی جا رہی ہے. کیا یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ کون کر رہا ہے یہ؟ کون کروا رہا ہے یہ؟ کب تک چلائیں گے یہ جنگل کا قانون اس ملک میں؟ کب تک یہ گٹر کے کیڑے اپنی منمانی کریں گے؟ سپریم کورٹ سے میری استدعا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑیں, ان کے اوپر 184(3) کے تحت ان سب کو اپنی عدالت میں بلائیں اور سب سے پہلے الیکشن کمیشن شروع کریں, الیکشن کمشنر کو بلائیں اور اس کو قرار واقعی سزا دیں کہ اس نے ایک فراڈولنٹ الیکشن کیوں کروایا. اور اب بھی ہمیں بائی دا وے چیئرمین صاحب نے فرمایا, لیکن مجھے اب بھی خوف ہے, ڈر ہے کہ جو ہم سب ایفیڈیوٹ سبمٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی الیکشن کمیشن اپنا گن کرے گا. ضرور اس میں کوئی نکالنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے. ہماری پارٹی جو ہے اب ایک ڈفرینٹ موڈ میں ہے. ہم پارٹی وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اٹ لائنگ ڈاؤن. ہم جو جیسے کام کرے گا اس کو اسی طریقے سے ہم جواب دینے کے لیے بالکل تیار ہیں. ایک ایک کر کے پلیز, ایک ایک کر کے آپ آئیے بات کریں. دیکھو اس پہ پہلے ہم سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. 200 سے زیادہ کیسز بنائے, 200 کیسز سے کچھ نہیں ملا. جو کیس آزاد عدلیہ کے سامنے کھل کے آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. الحمدللہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے. یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اور آزاد عدلیہ ہے, اس میں بھی انشاءاللہ خان صاحب کو بیل اور ریلیف ملے گی. نہیں دیکھیں, جہاں تک ایفیڈیوٹ کا تعلق ہے تو ایفیڈیوٹ کا نہیں ہے. سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دی ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا ہے جو 41 ایمنیز ہے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ جمع کرائیں, تو انہوں نے اپنی دستخطوں سے خود انڈیویجولی
اپنے نام جو اسٹیٹمنٹ سے وہ جمع کرائے ہیں، اور اس میں پارٹی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ سرٹیفکیٹ والا ذکر نہیں ہے، وہ پہلے وہ ہیڈ آف پارٹی یا نو پارٹی، وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، سو دیٹ کنفرمیشن ہم ان کی سبمیشنز کے بعد جمع کرائیں گے۔ یہ بتا دیجیے ناصر ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے دیکھا کہ آج اس کا روز ہے، مسلسل عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ یہ کہ نظر آ رہے ہیں، تمام کا بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ نمبر گیم آپ کی سب سے زیادہ ہو جائے گی اگر آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں۔ کیا اس چیز کے امکانات ہیں کہ دوبارہ سے جس طرح ایک نعرہ بھی لگایا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان دوبارہ سے حکومت سازی میں دیکھو، جہاں تک وزیر اعظم کا تعلق ہے، وزیر اعظم کا نعرہ آج بھی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، دیٹس اٹ۔ وہ عوام نے 8 تاریخ کو چوز کیا تھا اور وہ ہم سب کچھ ڈیبیٹ دے چکے ہیں۔ لیکن جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، یس انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریزرو سیٹیں ملنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں دا لارجسٹ پارٹی بن جائے گی، اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہے۔ نہیں دیکھو، فی الحال پارٹی نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا۔ دیکھیں پاکستان، دیکھو آپ ریویو فائل کرنا ہر لیٹیگنٹ کا اپنا رائٹ ہے، لیکن یہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھی تھی اور یہ ڈیسیجن جو آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹائٹل ہے، یہ 11 ججز کا ویو ہے، 2 جج نے ڈسمس کیا، باقی 11 ججز کا ویو ہے۔ جہاں تک یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی نہیں تھی، پاکستان تحریک انصاف ایک ایگریوڈ پارٹی ضرور تھی، تھرو آؤٹ ہم کنٹیسٹ کرتے رہے، اور ہماری ڈاکومنٹیشن تو سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے خود فائل کیا، اور الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈاکومنٹیشن پہ یہ فیصلہ آیا ہے۔ دیکھیں بیسیکلی یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کو جوائن کرنے والا نہیں ہے، یہ ریورشن ہے۔ ریورشن فائل کرنے کے لیے ہمیشہ سے آپ کو ٹائم ملتا ہے، وہ پہلے سے پارٹی شدہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا بیسڈ آن دا نامینیشن فارم کہ ان کے مطابق یہ ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے، اور جس پارٹی کو جو سپورٹ ملا ہے سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا ہے۔ اس سے جمہوریت کو استحکام ملے گا کہ یس یہ پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے، تو اس کے مطابق ملا ہے۔ جہاں تک نمبر گیمز کا تعلق ہے، ہم 93 MNAs ہے، لیکن یہ جو سیٹیں ہمارے پاس ملے گی وہ 20 وومن سیٹ اور 3 نان مسلم سیٹیں، تو نمبرز آلریڈی نون ہے، اور الیکشن کمیشن۔ ایک سوال چھوٹا، سب جمع کرائیں ابھی ٹائم کوئی نہیں، سر ٹائم ہے ابھی نہیں۔ دیکھو کوئی ناراض نہیں تھے، بعض جگہوں میں ایسا تھا، فار ایگزامپل پنجاب میں ہمیں اس لیے دقت سب کی آئی ہے کہ پنجاب میں وہ ای فارم جمع کرنا پڑتا ہے، تو وہ اس کا کچھ اویلیبل نہیں تھے، وہ اس لیے ان لوگوں کو وہ دقت آئی، اور وہ پھر آ کر کے اسلام آباد میں لینے شروع کر لیے، تو صرف اسی کی وجہ سے باہر گئے۔ صرف 3 MNAs ہمارے باہر ہیں، باقی سب نے کمپلیٹ کرا لی اور وہ مل گئے۔ بولیے جی، تھینک یو۔ پیچھے پیچھے ایک سوال، انشاءاللہ خان صاحب کہتے ہیں دوبارہ بتائیے گا یہ آخری پارٹ کیا؟ جڑی ہوئی چیز ہمیشہ غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم سٹیٹمنٹ دے چکے تھے کہ ہم کسی بھی اس وقت موجودہ پارلیمان میں جو پارٹیز ہیں، چاہے وہ PMLN ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے، چاہے وہ MKM ہے، ان کے ساتھ مل کے ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کسی حکومت بنانے کا، اور خان صاحب اعلان یہی کر چکے ہیں کہ وی وانٹ ٹو گو فار دا فریش الیکشن۔ وہ کب ہو رہا ہے، کیسے ہمارا اسٹرگل ہو جاتا ہے، دے ول کنٹینیو، بٹ ہماری کسی کے ساتھ مل کے حکومت بنانے کا وہ نہیں ہے۔ جہاں تک مولانا صاحب کے ساتھ تعلق ہے، تو مولانا صاحب کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور مولانا صاحب انشاءاللہ بہت جلد ان بورڈ آ جائیں گے، اور ہمارے 2 پوائنٹ ایجنڈا، ایک یہ کہ عدلی آزاد ہو، اور دوسرے یہ کہ الیکشن کبھی ریگ نہ ہو، تو یہ سب کے لیے پورے ملک کے لیے۔ لاسٹ کوسچن،
دیکھو وہ ایک اسٹیٹمنٹ آ کر کے ہم نے یہ کر دیا تھا اور ساتھ یہی کہا تھا کہ اگر اسپیکر صاحب اپنے رویے کو، ڈپٹی اسپیکر صاحب رویے کو چینج نہیں کر رہے تو پھر ہم اس اقدام پہ سوچیں گے، ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہے گا. اور ہم صرف یہی ان سے بار بار ریمانڈ کرتے رہے کہ آپ کسٹوڈین آف دا ہاؤس ہے، ہم بھی اس پارٹ میں بیٹھے ہیں اور ہم سے مل کر ہی جمہوریت بنتی ہے، تو اس لیے آپ ہمیں ٹائم دیں. ایٹ دا اینڈ آن بہاف آف دا پیپل آف پاکستان and on behalf of the worker and supporter in Pakistan Tehreek-e-Insaf, as a chairman, we condemn and deplore the assassination attempt on Donald Trump. We hope that the American people would decide the fate of their democracies. They have the right to take part and participate in the democratic process that is already underway. We are very glad that he has survived that attempt. Thank you very much.